مذاق ہی مذاق میں خون کی ہولی کھیلتے ایک نوجوان کی دردناک سیبی کہانی۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ میری نیند کیسے کھل گئی اور وقت کیا ہوا ہے؟ اوہو، ابھی تو 12 بجے ہیں۔ شاید ایسے ہی آنکھ کھل گئی، نہیں کسی آہٹ کی وجہ سے کھل گئی ہے، پر ایسا نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا ہے۔ پر کس نے؟ زاہد نے کہا تھا کہ یہ گھر اسیب زدہ ہے، پر ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میرا وہم ہے۔ شاید میں نے ان کم وقتوں کی باتیں ذہن میں بٹھا لی ہیں۔ اب مجھے دوبارہ سونے کی کوشش کرنی چاہیے اور پھر صبح ان سے پیسے بھی تو لینے ہیں۔ زاہد دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ جی ہاں، زاہد نے اپنے دوستوں سے شرط لگا رکھی تھی کہ وہ پرانی حویلی میں تنہا رات گزارے گا۔ یہ حویلی کافی عرصے سے بند پڑی ہوئی تھی، اس لیے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ حویلی اسیب زدہ ہے۔ مختلف قسم کی افواہیں اڑائی گئی تھی۔ ہاں، زاہد اور اس کے دوستوں نے باتوں ہی باتوں میں بحث چھیڑ دی اس حویلی کے بارے میں۔ زاہد کے دوست اس حویلی کو اسیب زدہ مانتے تھے، لیکن زاہد نے نہ صرف اس بات کو مذاق میں اڑایا بلکہ ایک رات حویلی میں گزارنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ زاہد کے دوستوں نے شرط لگائی کہ زاہد اگر حویلی میں پوری رات نہ گزار سکا تو 10,000 دوستوں کو دے گا اور وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے، اور اگر وہ پوری رات اندر رہا تو صبح ہم دوست 2,000 کر کے زاہد کو دیں گے۔ تو طے یہ پایا کہ ہفتے کی رات حویلی میں گزارے گا۔ تو سب دوست ساتھ مل کر زاہد کو حویلی میں لے کے اور کھلے حال میں کیمرہ لگا دیا تاکہ زاہد بے امانی نہ کر سکے، کیونکہ حویلی بہت بڑی تھی۔ 9-10 نیچے کمرے تھے۔ یقیناً اپنے وقت میں یہ حویلی بہت خوبصورت ہوگی اور درمیان میں کھلا حال تھا۔ زاہد نے کھلے حال میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں ایک پرانا صوفہ سیٹ تھا جو کہ کافی پرانا تھا، تو زاہد نے صوفے کو تھوڑا بہت جاڑ پونچھ دیا تھا اور اس پر ہی سو گیا۔ حویلی میں لائٹ کا بندوبست تو تھا نہیں، اس لیے زاہد نے موم بتی جلا دی اور سو گیا۔ لیکن رات کے اس پہر جب گھڑی تقریباً 1 بجا رہی تھی تب زاہد کی نیند کھل گئی۔ ابھی زاہد کو کچھ دیری ہوئی تھی سوئے ہوئے۔ پھر سے زاہد اٹھ بیٹھا۔ اس بار زاہد کو کچھ آوازیں آنے لگی۔ یہ آوازیں کسی کے چلنے کی تھی، جیسے کوئی چلتا ہوا زاہد کے قریب آ رہا ہو۔ موم بتیاں تو بجھ گئی تھی، اس لیے زاہد نے اپنا سمارٹ فون نکالا اور لائٹ آن کی، لیکن زاہد کو کوئی آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زاہد کی پیشانی پہ پسینہ آنے لگا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ نظر کوئی نہیں آ رہا، لیکن آواز باقاعدہ آ رہی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جی، آپ جو کوئی بھی ہیں سامنے آئیے، زاہد گھبراتے ہوئے بولا۔ یہ کہتے ہی زاہد صوفے پر سے اٹھ گیا۔ اس کے صوفے سے اٹھنے کی دیر تھی کہ صوفہ ہوا میں اوپر کو اٹھ گیا، اور یہ دیکھ کر وہ تو مارے حیرت سے خوفزدہ ہو گیا۔ اسے اپنی قوت بینائی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ صوفہ پھر ہوا میں اچھلتا ہوا دیوار سے ٹکرا گیا اور فرش پر الٹا گر گیا۔ زاہد یہ سب کچھ حیران ہو کر دیکھتا رہا۔ پھر دیوار پر لگی واچ، جس کے گرد مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی اور مکڑی کے جالے بھی تھے، وہ یکدم نیچے فرش پر گر کر چکنا چور ہو گئی۔ گھڑی کے گرنے سے پیدا ہونے والی آواز سے زاہد نے چیخ ماری اور کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بند کرو، یہ سب بند کرو پلیز، زاہد نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا۔ تو ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ طوفان کا گمان تھا۔ پھر تو اتنی دھول مٹی اڑنے لگی کہ زاہد کو مجبوراً اپنی آنکھیں بند کرنی پڑی۔ پھر کچھ ہی دیر لگی تھی اس طوفان کو تھمنے میں۔ پھر زاہد نے جلدی سے آنکھیں کھول دی اور اس حویلی سے باہر نکلنے کا سوچا، لیکن یہ کیا؟ یہ تو منظر ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ جہاں تک اسے یاد تھا کہ وہ حویلی میں گیا تھا جو کہ کافی پر اسرار تھی۔ حویلی اس کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھی اور ایسا منظر تو اس کے گھر سے دور دور تک نہ تھا۔ اب تو زاہد اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یار مالک، ہمیں تو گمان تھا کہ زاہد پوری رات حویلی میں نہیں گزار سکتا، لیکن اس نے تو شرط پوری کر دی، اس لیے میں تو 2,000 ساتھ ہی لایا ہوں۔ صبح کے 5 بج چکے ہیں، ابھی وہ باہر آنے ہی والا ہوگا۔ تھوڑی دیر میں زاہد حویلی سے باہر آنے ہی والا ہے، کمال نے اپنے دوست مالک سے کہا۔ تو مالک نے بھی خوشی سے کہا، کمال یہ تو اچھی بات ہے کہ پرانی حویلی کے بارے میں جو افواہیں اڑتی تھی وہ تو غلط ثابت ہوئی۔ مالک کی بات پر حامد نے بھی سر کو ہاں میں ہلایا۔ تو عمر نے بھی کہا، ہاں مالک یہ تو ٹھیک ہے، لیکن زاہد ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ چلو زاہد کو فون ملاتا ہوں کہ باہر آ بھی جاؤ۔ عمر نے یہ کہتے ہی زاہد کو فون ملا دیا۔ لو نواب صاحب فون نہیں اٹھا رہے۔ عمر نے ان سب سے کہا،
اچھا یہ کرتے ہیں کہ ہم سب حویلی کے اندر چلتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ وہ گہری نیند میں ہو۔ جب سارے دوست اندر گئے تو اندر کوئی نہیں تھا، زاہد بھی نہیں تھا، تو وہ سب مسکرانے لگے کہ شاید رات کو ڈر کر بھاگ نکلا ہوگا، اس لیے وہ کیمرہ اتار کر حویلی سے باہر نکل گئے۔ حیرت اس بات کی تھی کہ وہاں سب کچھ ٹھیک تھا، ہر چیز ویسی ہی تھی جیسے زاہد کو وہاں چھوڑ کر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہے کوئی مجھے یہاں سے نکالو، یہ کیا ہے؟ میں تو پرانی حویلی میں تھا اور اب یہ کنویں میں کیسے آ گیا؟ زاہد حیران بھی تھا اور پریشان بھی، اسے تو یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے اور پھر ابھی جاگ جائے گا، لیکن یہ خواب تو ٹوٹ بھی نہیں رہا تھا، وہ کافی گہرا کنواں تھا۔ زاہد کے ہاتھ میں ابھی بھی اسمارٹ فون تھا، اس نے لائٹ آن کی تو وہ کافی گہرا کنواں تھا، اس کے اندر کائی جمی ہوئی تھی اور کنویں میں پانی نہیں تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ بچ گیا تھا۔ اس کا گلا خشک ہو گیا تھا، مدد کے لیے پکارتے پکارتے اسے پیاس کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ زاہد کا برا حال ہوا جا رہا تھا، وہ موبائل سے اپنے والدین کی تصویریں دیکھنے لگا اور اپنی بہنیں دادا دادی کی تصویروں کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زندگی کتنی اچھی گزر رہی تھی نا، لیکن اس ایک شرط نے سب کچھ بگاڑ دیا تھا۔ اور تو اور کسی کو فون تک نہ ملا سکتا تھا کہ کسی کو مدد کے لیے بلا لے، کیونکہ سگنل نہیں آ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد زاہد کو کچھ آوازیں آنے لگی۔ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ لیکن کچھ واضح سنائی نہیں دے رہا، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن یہ نہیں پتا لگ رہا تھا کہ یہ آوازیں آخر آ کہاں سے رہی ہیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد پھر سے وہی آوازیں آنے لگی، لیکن اب پہلے سے کچھ واضح سنائی دے رہی تھی۔ یقیناً یہ آوازیں کسی کے کارخانے کی تھی۔ زاہد نے لائٹ کو کنویں کے ارد گرد گھما کر دیکھا تو اسے وہاں ایک دروازہ نظر آیا۔ پہلی نظر میں اس نے نظر انداز کیا، لیکن دوسری نظر میں ذرا غور سے دیکھا تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک دروازہ ہے۔ اسے یقین تو نہیں آیا، پر وہاں پر ہاتھ رکھا تو لگا کہ یہ ایک لوہے کا دروازہ ہے۔ زاہد نے ہاتھ سے دھکیلا، لیکن وہ کھلا نہیں۔ وہ دروازہ کافی زنگ آلودہ تھا، اس دروازے پر کوئی کنڈی یا تالا وغیرہ نہیں تھا، تو اس نے زور سے ٹانگ ماری تو وہ دروازہ زوردار آواز سے کھل گیا۔ پھر زاہد نے اندر لائٹ گھمائی تو وہاں ایک غار تھا اور اسے دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر اس نے آواز لگائی، کوئی ہے یہاں پر؟ میں پوچھ رہا ہوں کوئی ہے یہاں پر؟ مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ جھک کر اندر چلا گیا۔ غار کے اندر کافی اندھیرا تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ غاروں میں سانپ بچھو وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ غار میں اتنی جگہ تھی کہ ایک بندہ آرام سے چل سکے، لیکن اس کو ابھی بھی حیرانی تھی کہ کارخانے کی آواز کس کی تھی۔ وہ ابھی کچھ قدم چلا تھا کہ اسے کسی کے قدموں کی آواز آنے لگی تو اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے واپس مڑ کر دیکھا تو پھر سے منظر تبدیل تھا۔ زاہد حیران تھا کہ وہ تو چند لمحے پہلے ایک غار میں تھا اور اب یہ خوبصورت باغ میں تھا، جہاں ہرے بھرے باغات تھے اور رنگ برنگے پھولوں سے سجا ایک خوبصورت باغ تھا۔ اب تو وہ قدم بھی پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا۔ زاہد زاہد، یہ واضح آواز زاہد کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ کوئی اسے نام لے کر پکار رہا تھا۔ آواز یہیں قریب سے آ رہی تھی، جو کہ خوبصورت نسوانی آواز تھی۔ اس نے یکدم پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک خوبصورت لڑکی تھی، اس کے سنہرے بال تھے۔ وہ حیران تھا کہ اس لڑکی کو اس کا نام کیسے پتا تھا۔ میں آپ سے مخاطب ہوں زاہد جی، اس لڑکی نے کہا تو زاہد خیالوں کی دنیا سے باہر آیا۔ جی فرمائیے جو کہنا ہے آپ کو، اس نے کہا تو وہ لڑکی منہ بنانے لگی۔ بہت مودبانہ طریقے سے گزارش کی جا رہی ہے، دیکھیے جی میں نہیں جانتا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، اس لیے مطلب کی بات کریں۔ پہلے ہی میں بہت پریشان ہوں، ایک تو پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ، پہلے پرانی حویلی، پھر گہرا کنواں اور اس میں دروازہ اور پھر غار، اور اب یہ باغ، پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے۔ شرط لگا کر تو میں برباد ہو گیا ہوں، اس لیے پلیز مزید پریشان نہ کریں، زاہد نے غصے سے گور کر کہا۔ تو لڑکی حیران ہو گئی، چلو میرے ساتھ، تمہیں بخار ہو رہا ہے، بھائی سے دعا لے لینا، چلو میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہی وہ لڑکی زاہد کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنے لگی۔ زاہد کا سر چکرانے لگا، لیکن بنا چون چران لڑکی کے پیچھے چلنے لگا۔ باغ میں ایک بڑا سا محل تھا، لڑکی نے ابھی تک زاہد کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ زاہد اور وہ لڑکی جیسے ہی محل کے اندر گئے تو قطاروں میں لگے نوکر چاکر گردنیں جھکائے کھڑے تھے۔ زاہد ابھی بھی اپنے سابقہ لباس میں تھا،
اندر ڈرائنگ روم میں ایک بہت ہی بڑی عمر کا ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، تقریباً 100 سے بھی زیادہ کا لگ رہا تھا۔ ہائے گرینڈ پا، میں زاہد کو باغ سے لائی ہوں، اسے بخار ہو رہا ہے، عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے، اس لیے طارق بھائی کے کلینک لے جا رہی ہوں۔ اس لڑکی کا یہ کہنا تھا کہ اس بوڑھے نے زاہد کو عجیب نظروں سے دیکھا تو زاہد بوڑھے کی نظروں کا مفہوم سمجھ نہ پایا۔ ہاں ہاں لے چلو کلینک، یہ کہتے ہی بوڑھا ہنسنے لگ گیا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ چلو زاہد میں تمہیں کلینک لے چلو۔ اس لڑکی نے یہ کہا تو زاہد حیران تھا کہ یہ سب کیا ہے، حالانکہ وہ ان سے انجان تھا، پھر کیوں یہ ہو رہا تھا؟ زاہد کو سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اسے ہو کیا رہا ہے، اور پھر زاہد کے قدم لڑکی کی تلقید میں اٹھنے لگے۔ وہ خود بخود اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ او ہو، تو کیا یہ سچ ہے کہ زاہد اسی حویلی میں تھا؟ ہم کئی بار حویلی کو اندر باہر سے دیکھ چکے ہیں، لیکن حیرت ہے زاہد حویلی میں نہیں ہے۔ لیکن آپ کا علم یہ بتا رہا ہے کہ زاہد حویلی میں ہے۔ عمر نے اپنے سامنے بیٹھے میر علی شاہ سے کہا۔ میر علی شاہ عمر کے ماموں تھے، جو کہ نورانی علم سے روشناس تھے، کافی نورانی شکل کے تھے۔ جب میر علی شاہ نے کہا کہ زاہد ابھی بھی حویلی میں ہے تو سب دوست چونکے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ زاہد حویلی میں نہیں تھا۔ انہوں نے کونا کونا چھان مارا تھا۔ عمر بیٹا، آپ کا حیران ہونا ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ حویلی بہت پرانی ہے اور پھر عرصہ دراز سے بند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر اسیب کا بسیرا ہے۔ زاہد نے حویلی میں رات گزارنے کا فیصلہ بہت غلط کیا تھا، اس لیے حویلی کے اسیب غصے میں آگے ہیں، لیکن ابھی بھی زاہد ٹھیک ہے۔ وہ اسیب زاہد کو ذہنی اذیت دے رہے ہیں۔ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ زاہد اس طرح پاگل بھی ہو سکتا ہے، اس لیے زاہد کو زیادہ دیر حویلی میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی بتاتا چلوں کہ زاہد کو صرف ایک انسانی حویلی سے لینے جا سکتا ہے۔ فیصلہ کرو کہ تم میں سے کون جائے گا حویلی میں، لیکن یاد رکھنا ہر ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا۔ کوئی بھی غلط قدم زاہد اور تم میں سے جو کوئی بھی جائے گا، اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ہوشیاری بہت لازم ہے، اس لیے فیصلہ کرو کہ تم میں سے کون جائے گا۔ میر علی شاہ جیسے ہی خاموش ہوئے تو سب دوستوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تب ان میں سے حامد بولا، بزرگ بے شک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کیا نہیں ہو سکتا کہ ہم پانچوں اکٹھے جا کر اپنے دوست زاہد کو صحیح سلامت لے آئیں؟ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو میں اکیلا جانے کے لیے تیار ہوں۔ حامد کی اس بات پر سب دوستوں نے حامد کو دیکھا اور پھر میر علی شاہ کو دیکھا، کیونکہ حامد بہت ڈرپوک تھا، اس لیے کوئی بھی دوست حامد کے اکیلے جانے کے فیصلے سے مطمئن نہیں تھا۔ میرا بچہ، اگر ایسا ہو سکتا تو میں ضرور تم پانچوں کو جانے کی اجازت دیتا، لیکن تمہارے جانے کی اجازت میں نہیں دے سکتا، کیونکہ وہاں اسیب کا سامنا تم کیسے کرو گے؟ میں ایسا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ باقی سب فیصلہ کرو کہ تم میں سے کون ایک جائے گا، اور ہاں، باقی سب بھی فارغ نہیں بیٹھو گے، بلکہ یہاں بیٹھ کر دعا کرو گے۔ دوستو، میری دعا تو بہت لیٹ قبول ہوتی ہے، کیوں نہ میں چلا جاؤں؟ شاہ صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ یونس نے کہا تو سب دوست مسکرا دیے۔ اچھا جی، اگر باقیوں کو اعتراض نہ ہو تو مجھے تو ٹھیک لگ رہا ہے۔ شاہ صاحب نے سب کو دیکھا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں تو یونس، تم ہو تو بڑے ہوشیار، لیکن جلد بازی بالکل نہ کرنا، سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا، میری بات کو پلے باندھ لو۔ مالک نے یونس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو یونس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں، ویسے ہم میں سے کسی ایک کو تو جانا تھا۔ چلو یونس، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ عمر نے بھی یونس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، اللہ کا نام لے کر جاؤ یونس، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ حامد بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جی بالکل، کامیابی ہمارے قدم چومے گی، انشاءاللہ زاہد کو سلامت واپس لائیں گے۔ حامد نے یونس کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ پھر یونس نے سب سے مصافحہ کیا اور میر علی شاہ کی ضروری باتیں ذہن میں بٹھاتے ہوئے حویلی کی طرف جانے لگا۔ باقی سب دوست بھی دعائیں کرنے لگے۔ ویلکم ٹو ان حویلی یونس۔ ہاں تو یونس، فی الحال ویلکم کرنے والا کوئی نہیں ہے، خود ہی کرنا پڑ رہا ہے اپنا ویلکم۔ بیرونی گیٹ سے اندر آتے ہوئے یونس یوں ہی بڑبڑاتے ہوئے اندر داخل ہو گیا، اگر کوئی حویلی میں ہے تو معاف کر دینا، ایسے بلا اجازت اندر آ رہا ہوں۔ یونس ایسے ہی بونگیاں مارتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ دراصل اسے حویلی کی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی۔ میر علی شاہ کی سرگوشی یونس کے آس پاس سے آنے لگی۔ یونس یوں ہی ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن میر علی شاہ اسے دکھائی نہ دیے۔
یونس میں تم سے روحانی طاقت کے ذریعے بات کر سکتا ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہوں اور گھبرانے کی ضرورت نہیں اور دھیان سے اپنے کام پر توجہ دو۔ میر علی شاہ کی بات سن کر یونس خوش ہوا اور چپ کر کے چلنے لگا۔ اب وہ باقاعدہ حویلی کے اندر تھا۔ میر علی شاہ نے یونس کے ارد گرد غیبی حصار کھینچ دیا، جس کی وجہ سے یونس کو کوئی دوسری مخلوق نہ دیکھ سکتی تھی، نہ سن سکتی تھی اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ یونس اب کھلے حال میں کھڑا تھا جہاں وہ سب دوست زاہد کو چھوڑ گئے تھے۔ یونس کو بہت افسوس ہوا کہ کاش وہ شرط نہ لگاتے، پتہ نہیں زاہد کس سال میں ہوگا۔ یونس بیٹا شاباش، دل چھوٹا مت کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب تم اپنے سامنے پڑے صوفے کو دیکھ سکتے ہو۔ یونس نے اپنے سامنے دیکھا تو وہاں ایک صوفہ پڑا ہوا تھا۔ تم ایسا کرو کہ اس پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر یہ پڑھو جو میں پڑھ رہا ہوں، وہ تم دہراتے جاؤ۔ یہ عمل تم 3 بار پڑھو گے، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ جی یہاں ایک صوفہ پڑا ہوا ہے، آپ بتائیے، میں دہراتا ہوں۔ میر علی شاہ نے جو کچھ پڑھا وہ یونس نے دہرایا۔ وہ 3-4 کمروں کا کلینک تھا۔ اس کلینک میں اتنی خاموشی اور سناٹا تھا کہ زاہد اندرونی طور پر گھبرا رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی زاہد کے ساتھ ہی تھی، لیکن زاہد نے اس سے ایک بات بھی نہ کی تھی۔ وہ کلینک تھوڑے سے فاصلے پر تھا۔ زاہد اور وہ لڑکی پیدل چل کر کلینک آئے تھے۔ اس لڑکی نے بھی نہ بتایا تھا کہ وہ کون ہے۔ زاہد، آپ کو پتا ہے کہ طارق بھائی نے کتنے مردوں کو زندہ کیا ہے، اور تمہیں بھی تو طارق بھائی نے ہی زندہ کیا ہے، تبھی تو طارق بھائی کے کلینک میں اتنا سناٹا ہے، یعنی کہ مرے ہوئے انسانوں کا یہاں علاج ہوتا ہے۔ اس لڑکی نے یہ کہا تو زاہد کا سر چکرا کر رہ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ایک جیتے جاگتے انسان کو مرا ہوا کہہ رہی ہو؟ یعنی کہ میں مر گیا تھا اور یہاں کے ڈاکٹر نے علاج کر کے مجھے دوبارہ زندگی دی، یعنی کہ میرے اندر دوبارہ روح آ گئی اور پھر سے میں زندہ ہو گیا ہوں۔ تم یہ نہیں جانتی کہ زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے؟ شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ زاہد نے غصے سے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ مطمئن کھڑی تھی۔ تبھی وہاں ایک آدمی آ کھڑا ہوا جس کی عمر تقریباً 30-35 سال کی تھی اور اس نے وائٹ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا رانیہ؟ اب زاہد کو کیوں لائی ہو؟ کیا ہو گیا ہے اسے؟ بس تھوڑا سا پریشان ہو گیا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ ایسا ممکن نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں سرے سے مرا ہی نہیں ہوں، اور اب میں کیا کہوں؟ شاید آپ سمجھائیں کہ کیا سچ ہے۔ وہ لڑکی یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ تب وہ آدمی بولا، شاید وہی ڈاکٹر طارق تھا۔ زاہد تم سے رانیہ صحیح کہہ رہی ہے کہ تم دونوں کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں رانیہ اور تمہیں بہت چوٹیں آئی تھی، جس میں رانیہ تو بچ گئی لیکن تم مر گئے تھے۔ لیکن رانیہ میری بہن یہ ماننے کو ہی تیار نہ تھی کہ تم مر چکے ہو، تو میں نے تمہارا علاج کیا۔ تقریباً 1.5 سال لگے تھے تمہیں زندہ کرنے میں۔ اب میرے پاس ایسے کیسز بہت سے آتے ہیں اور بہت سارے کامیاب ہوتے ہیں۔ تم میرے بہنوئی ہو۔ ڈاکٹر طارق یہ کہہ کر خاموش ہو گیا، لیکن زاہد کا سر پھٹنے لگ گیا تھا۔ رانیہ خاموش کھڑی تھی۔ جھوٹ کہہ رہے ہو تم، میں نہیں جانتا تمہیں اور تمہاری بہن رانیہ کو۔ میں یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ رانیہ میری بیوی ہے، بلکہ میں تو دیکھ بھی پہلی بار رہا ہوں۔ میں نے صرف ایک شرط لگائی تھی، حویلی میں رات گزارنے کی، اس کے بعد تو سب برا ہی ہو رہا ہے۔ سب لوگ سچ کہتے تھے کہ یہ حویلی منحوس ہے۔ واقعی وہ منحوس حویلی ہے سیب زدہ، اس طرح تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ زاہد تقریباً چلانے لگ گیا تھا۔ وہ لڑکی ابھی بھی خاموش کھڑی تھی۔ ابھی ڈاکٹر طارق آگے بڑھا اور زاہد کو پکڑ لیا۔ خاموش ہو جاؤ زاہد، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں سب یاد آ جائے گا پھر سے۔ اچھے بھلے تم ٹھیک ہو گئے تھے، سب یاد آ گیا تھا، پھر سے کتنے خوش ہو گئے تھے تم دونوں، ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ گئے تھے تم۔ لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، میں دوبارہ تمہارا آپریشن کروں گا۔ آصف بیٹا، دانش اور کاشف ادھر آؤ، زاہد کو آپریشن تھیٹر لے چلو۔ چلو آؤ، شاباش، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے کہا، اور رانیہ خاموش کھڑی تھی۔ زاہد تو چلانے لگ گیا تھا۔ وہ تینوں لڑکے زاہد کو آپریشن تھیٹر لے کر جانے لگے۔ دیکھو رانیہ، کچھ نہیں ہوا مجھے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں جانتا تم لوگوں کو، میں زاہد ہوں، لیکن میں پرانی حویلی میں تھا جو کہ اسیب زدہ حویلی ہے، میں زندہ انسان ہوں۔ یہ کہتے ہی زاہد نے ایک بار سب کو دیکھا تو سب چیخنے لگ گئے۔ رانیہ، ڈاکٹر طارق اور وہ تینوں مڑے اور باقی سب نرسز وغیرہ چیخنے چلانے لگ گئی، اور ان تینوں لڑکوں نے بھی زاہد کو چھوڑ دیا، اور ساتھ ہی ان کی شکلیں بگڑنے لگ گئی، ان کے چہروں سے جلد ہٹنے لگ گئی اور آنکھیں باہر کو ابلنے لگ گئی، اور پھر اسی طرح وہ سب غائب ہو گئے اور زاہد خوف سے کانپ اٹھا۔
وہ کافی خوفزدہ ہو گیا تھا اور وہ کلینک بھی بھیانک شکل اختیار کر گیا تھا۔ وہاں اب صرف اندھیرے کا راج تھا، زاہد کو کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ پھر وہاں اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور پھر زاہد اپنا توازن برقرار نہ رکھ پایا اور سر کے بل نیچے گر گیا، اور اس کے بعد زاہد کو کچھ ہوش نہ رہا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے صرف 2 الفاظ کہے، منحوس حویلی۔ یونس نے میر علی شاہ کے کہنے پر عمل 3 بار دہرایا۔ اس دوران صوفہ ہلکے ہلکے جھٹکے لینے لگ گیا، مگر تیسری مرتبہ تو حد ہی ہو گئی۔ صوفہ پورا ہوا میں اچھلا اور پھر عمل مکمل ہو گیا، اور عمل مکمل ہوتے ہی سب نارمل ہو گیا۔ یونس کو میر علی شاہ نے پہلے سے ہی ذہنی طور پر تیار کیا تھا کہ ایسا ہوگا، اس لیے یونس حیران تو ہوا لیکن خود کو سنبھالتا رہا۔ اب اس صوفے پر سے دایاں ہاتھ ہٹا دو، میر علی شاہ نے یہ کہا تو یونس نے اپنا ہاتھ ہٹا دیا تو زاہد صوفے پر ہی سویا ہوا تھا۔ یونس زاہد کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ہاں تو اب یقیناً تمہیں تمہارا دوست صوفے پر دکھائی دے رہا ہوگا، میر علی شاہ نے کہا تو یونس نے کہا، جی شاہ صاحب، زاہد صوفے پر سویا ہوا ہے، تو تم ایسا کرو کہ زاہد کو جگانے کی کوشش کرو۔ میر علی شاہ نے کہا تو یونس خوشی سے پھولے نہ سمایا، اٹھو زاہد، میں تمہیں لینے آیا ہوں، جاگ جاؤ زاہد، تم تو اب شرط بھی جیت چکے ہو، زاہد اٹھو، شاباش۔ یونس زاہد کو جھنجھوڑ کر جگانے لگا لیکن زاہد تو گہری نیند سویا ہوا تھا۔ کیا ہوا یونس، زاہد جاگ نہیں رہا کیا؟ اچھا تم ایسا کرو کہ زاہد کے سر پر اپنا دایاں ہاتھ رکھو اور یہ پڑھو جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو یونس نے ایسا ہی کیا جیسے میر علی شاہ نے کہا۔ ایسا کرنے سے زاہد اٹھ بیٹھا اور پھر یونس کے گلے لگ گیا، اور پھر یونس کے ساتھ زاہد حویلی سے باہر نکلا تو اسے دیکھ کر سب دوستوں نے مل کر حویلی کے دروازے پر زاہد کو اوپر اٹھا لیا اور خوشی سے نعرہ لگانے لگے۔ پھر زاہد میر علی شاہ سے ملا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد میر علی شاہ نے زاہد کو ایک تعویذ دیا جسے زاہد نے اپنے گلے میں پہن لیا۔ زاہد کے سر میں شدید درد ہوتا تھا تو زاہد نے ڈاکٹر کو دکھایا تو معلوم ہوا کہ گہری چوٹ لگی تھی، لیکن 2 سال ہو گئے تھے اس بات کو اور زخم کب کا بھر چکا تھا، لیکن درد اب بھی ہوتا تھا۔ زاہد کو اب کسی جگہ بھی کوئی اسیب یا سایہ وغیرہ کا علم ہوتا تو زاہد اس جگہ سے 2 قدم نہیں بلکہ 100 قدم دور بھاگتا تھا۔ اس واقعے سے وہ اس قدر خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔